اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی انزل السکینة فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم وللہ جنود السماوات والارض وکان اللہ علیما حکیما۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہی ہے ذات کہ جس نے اتارا اطمینان فی قلوب المؤمنین اہل ایمان کے دلوں میں، لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم تاکہ اضافہ ہو ان میں ایمان کا ان کے ایمان کے بعد، یعنی ایمان کے ساتھ مزید ایمان کا کیا ہو اضافہ ہو جائے۔ تو اس سے مراد ثمرات ایمان، یعنی جو پیچھے ذکر کیا نا اطمینان، تو اسی اطمینان سے ایمان کے جو درجات ہیں، جو اس کے ثمرات ہیں، اس میں اضافہ ہو جائے، یعنی اطمینان و یقین ایک مسلمان ہونے کے بعد ان کا جو اطمینان اور یقین ہے یہ مزید بڑھ جائے۔ تو یعنی باوجود یہ کہ اس صلح کے اندر ظاہری طور پر جو بہت سی شرائط ایسے تھی کہ ظاہری طور پر ناگوار گزری ابتدا میں، لیکن جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کو برقرار رکھا تو پھر بعد میں تمام لوگ اس پر کیا ہو گئے، مطمئن ہو گئے۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جس وقت ان کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس بھی گئے تھے، انہوں نے بھی ان سے یہ فرمایا کہ یعنی اس میں کوئی نہ کوئی مصلحت ہوگی جب خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان شرائط پر کیا ہو گئے، تیار ہو، ورنہ ان کے تو سوالات بھی منقول ہیں نا کہ انہوں نے پوچھا تھا کہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں، کیا ہم لوگ ہدایت پر ہیں اور یہ لوگ گمراہی پر ہیں۔ تو یہ اس طرح اشارہ ہے اس کے بعد کہ ان صلح نامے پر تمام لوگ بعد میں کیا ہو گئے، راضی ہو گئے، اور بلکہ ان کے اطمینان میں کیا ہو گئے، اضافہ ہو۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہیں لشکر آسمانوں کے اور زمین کے۔ یعنی ابھی گو کہ مسلمانوں نے تو ارادہ کر لیا تھا جہاد کا، قتال، تو اللہ تعالیٰ کی طرف اللہ تعالیٰ اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ کس وقت قتال کرنے میں مصلحت ہے اور کس وقت نہ کرنے۔ تو اس طرح اشارہ ہے وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ جاننے والے، حکمت والے ہیں۔ لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، تاکہ اللہ تعالیٰ داخل کریں مومن مردوں کو اور عورتوں کو۔ تو یہاں خاص طور پر، ورنہ عام اسلوب قرآن مجید کا ہی ہے کہ مذکر کا صیغہ ذکر کیا جاتا ہے تغلیباً، اور اسی میں جو مؤنث ان کو بھی شمار کر لیے جاتے ہیں۔ تو یہاں پر خاص طور پر بطور خاص مؤمنین مذکر اور والمؤمنات مؤنث لایا گیا۔ تو بعض احادیث سے بعد معلوم ہوتی ہے کہ اس سفر میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، تو ان کی خصوصیت کی بنا پر تو یہ مستقل فرمایا گیا والمؤمنین لیدخل المؤمنین والمؤمنات، تاکہ اللہ تعالیٰ داخل کریں مومن مردوں کو اور عورتوں کو جنات تجری، ایسے باغات میں کہ جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، وَيُكَفِّرْ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، اور اللہ تعالیٰ ہٹا دیں ان سے، دور کر دیں ان سے ان کے گناہوں کو۔ وَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا، اور یہی اللہ کے ہاں بڑی کامیابی ہے۔ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ، اور اس کے برعکس جو دوسرا گروہ ہے، اور تاکہ اللہ تعالیٰ عذاب دے منافق مردوں کو اور عورتوں کو، والمشرکین والمشرکات، اور مشرک مرد اور مشرک عورتوں کو، الظانین باللہ ظن السوء، گمان کرنے والے اللہ تعالیٰ کی ذات سے متعلق برائی کے گمان، برے گمان، علیہم دائرۃ السوء، تو اللہ تعالیٰ فرمانے ہیں کہ انہی لوگوں پر ہوگا، دائرہ کہتے ہیں چکر، دائرۃ السوء یعنی برائی کا پھیر، وہ انہی پر آئے گا، یعنی یا محاورہ ترجمہ اگر ہم کریں تو ان کی برائی کا جو نقصان ہے وہ انہی پر لوٹے گا۔ وغضب اللہ علیہم، اور اللہ تعالیٰ کا غضب ہوا ان لوگوں پر، ولعنہم، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو رحمت سے دور کر دیا، وأعد لہم جہنم، اور ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھی ہے جہنم، وساءت مصیرا، اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہیں لشکر آسمانوں کے اور زمین کے، وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا،
اور اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والے ہیں۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اور بے شک ہم نے آپ کو بنا کر بھیجا خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا، شاہدن گواہ، یعنی گواہ بنا کر، اور وہ مبشرا خوشخبری دینے والا، وہ نذیر اور ڈرانے والا، لتؤمنوا باللہ ورسولہ، تاکہ تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، وتعزروہ، اور اس کی مدد کرو، وتعزروہ، اور اس کی مدد کرو، وتوقروہ، اور اس کی تعظیم کرو، تعزروہ مدد اور توقروہ تعظیم، وتسبحوہ بکرۃ واصیلا، اور اس کی پاکی بیان کرو صبح و شام۔ تو اس میں دو قول ہیں، تو یہ کہ تینوں ضمیروں کا جو مرجع ہے وہ لفظ اللہ ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مدد کرنے سے مراد اللہ کے دین کی نصرت اور مدد، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تعظیم یعنی اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار کرنا، ان کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اور وتسبحوہ، اللہ کی پاکی بیان کرنا۔ اور ایک قول یہ ہے کہ یہاں تین ضمیریں ہیں، پہلی جو دو ضمیریں ہیں ان کا مصداق و رسول ہی، رسول کی طرف ان کا مرجع لفظ رسول ہے، کہ رسول کی مدد کرو اور رسول کی کیا کرو، تعظیم کرو، اور اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرو۔ لیکن پہلا قول زیادہ راجح ہے کہ تینوں جو ضمیریں ہیں وہ لفظ اللہ کی طرف راجح ہیں، کیونکہ اس میں دوسرا قول اگر لیتے ہیں اس میں انتشار ضمائر لازمات، انتشار ضمائر بلاغت کی روح سے، یہ بلاغت کے قاعدے سے یہ پسندیدہ چیز نہیں، بلاغت کے خلاف ہے یہ۔ تو اس بنا پر پہلے جو احتمال ہے اس کو راجح قرار دیا گیا کہ تینوں تفسیریں لفظ اللہ کی طرف راجع، تینوں ضمیریں لفظ اللہ کی طرف راجع ہوں۔ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، تب یہاں سے بیعت رضوان کا ذکر فرمانے، اللہ تعالیٰ فرمانے کہ بے شک وہ لوگ جو آپ سے بیعت کرتے ہیں در حقیقت وہ اللہ سے کیا کر رہے ہیں، بیعت کر رہے ہیں۔ ید اللہ فوق ایدیہم، تو بیعت کی حقیقت یہی ہوتی ہے کہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے بیعت لیتے تھے جب بھی کوئی ایمان اسلام قبول کرتا، تب اس کے بعد سے اب امت میں طریقہ چلا آ رہا ہے کہ کسی بھی نیک شخص کے ہاتھ پر اس بات کا اقرار کرنا کہ یعنی ان کے زیر تربیت انسان کیا کرے، ایسی زندگی گزارے کہ وہ نیکیوں کی طرف سبقت کرے اور گناہوں سے بچتا رہے۔ تو بیعت کی حقیقت بس یہی ہوتی ہے کہ انسان شریعت کی تعلیمات پر زندگی گزارنے کے لیے کسی شخص، کسی اللہ کے نیک بندے کے ساتھ اپنے آپ کو کیا کریں، منسلک کریں۔ تو اصل تو ان جو اللہ کے نیک بندے ہوں گے ان کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کے حالات میں کیا کریں گے، بہتری کریں گے۔ اصل کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ذات، ٹھیک ہے۔ تو بیعت کی حقیقت صرف اتنی سی، باقی یعنی جو بیعت سے اگر اور کوئی مقاصد ہوں تو وہ خطرناک ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی اگر کوئی ذاتی اس سے کسی کی کوئی ذاتی مفاد یا لالچ یا غرض ہو، ٹھیک ہے، تو وہ ٹھیک نہیں۔ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، بے شک وہ لوگ جو آپ سے بیعت کرتے ہیں در حقیقت یہ اللہ سے بیعت کر رہے ہیں۔ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ہے ان کے ہاتھوں پر۔ تو اللہ کے ہاتھ سے مراد کیا ہے؟ تو متقدمین تو یہ فرماتے ہیں کہ اس کما یلیق بشانہ، کہ اللہ کے ہاتھ سے مراد جیسا اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق، تو ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں لیکن اس کی کیفیت معلوم نہیں، اور کیفیت اس کی کیا ہے، مجہول ہے، معلوم نہیں۔ تو متاخرین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ سے مراد اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت۔ فمن نکث فانما ینکث علی نفسہ، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو کوئی بھی اس عہد کو توڑے گا تو فانما ینکث علی نفسہ، تو وہ توڑتا ہے اپنے نفس کے خلاف، یعنی اس کا نقصان اسی کو ہوگا۔
ومن اوفى بما عهد علیہ اللہ فسیؤتیہ اجرا عظیما، اور اللہ تعالیٰ فرمانے کہ جس کسی شخص نے پورا کیا اللہ کے عہد کو فسوف یؤتیہ اجرا عظیما، تو ان قریب اللہ تعالیٰ اس کو بڑا اجر دیں گے۔ یعنی مطلب یہ کہ بیعت میں اس نے جن باتوں کا عہد لیا، جن باتوں کا اقرار لیا، ان کو پورا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بڑا اجر دیں گے۔ اور اس سے باقی بھی اگر عام مفہوم میں لیا جائے تو عہد و پیمان کی پاسداری، کسی کے ساتھ کوئی عہد کرنا، کوئی وعدہ کرنا، اس کی کیا کرنا؟ پاسداری کرنا۔ اور اللہ ہے کہ اس میں کسی گناہ کی بات نہ ہو۔ سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا وَأَهْلُونَا فَاسْتَغْفِرْ لَنَا يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِم مَّا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ۔ اب یہاں سے جیسے کل ہم نے پڑھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف قبائل میں پیغام پہنچایا کہ یہ لوگ بھی ہمارے ساتھ جائیں، جو آس پاس کے دیہاتوں کے لوگ۔ ان لوگوں نے مختلف عذر کیے، کچھ لوگ تو تیار ہو گئے، کچھ لوگوں نے مختلف عذر کیے۔ تو اب اللہ تعالیٰ اسی چیز کو بیان فرمان کہ ان قریب کہیں گے وہ لوگ مخلفون، پیچھے رہ جانے والے اعرابی دیہاتیوں میں سے، شاغلتنا اموالنا واہلونا فاستغفر لنا، کہ ہمیں مشغول کر دیا تھا ہمارے مالوں نے اور ہمارے اہل نے، گھروں والوں نے، فاستغفر لنا، آپ ہمارے لیے استغفار کریں۔ جیسے غزوہ احزاب میں منافقین نے کہا تھا نا ان بیوتنا عورہ، یعنی انہوں نے وہاں سے فرار کے لیے بہانہ اختیار کیا۔ یقولون بألسنتہم ما لیس فی قلوبہم، اللہ تعالیٰ فرمانے کہ اپنے منہوں سے وہ بات کہہ رہے ہیں، اپنی زبانوں سے، کہ جو ان کے دل میں نہیں ہے۔ قل فمن یملک لکم من اللہ شیئا، تو کہہ دیجئے کہ کون مالک ہوگا تمہارے لیے اللہ سے جو تمہیں بچا لے اللہ کے مقابلے میں ذرا بھی، ان اراد بکم ضرر، اگر اللہ تعالیٰ ارادہ کریں تم لوگوں کے ساتھ کسی نقصان کا، او اراد بکم نفع، یا تمہیں کسی نفع پہنچانے کا ارادہ کریں، تو کون ہے جو اللہ کے فیصلے کو کیا کر سکے؟ ہٹا سکے، ٹلا سکے۔ بل کان اللہ بما تعملون خبیرا، بلکہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں جو کچھ تم عمل کر رہے، ان سے باخبر ہیں۔ بل ظننتم ان لن ينقلب الرسول والمؤمنون، بلکہ حقیقت کیا تھی کہ تم لوگوں نے گمان کیا کہ ہرگز نہ لوٹیں گے رسول والمؤمنون اور اہل ایمان، یعنی ہرگز واپس نہ لوٹ سکیں گے الی اہلہم ابدا، اپنے گھروں کو ہمیشہ۔ وَزُيِّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ، اور یہ بات مزین کر دی گئی تمہارے دلوں میں، یعنی شیطان نے تمہیں یہی چیز دکھلائی اور اس کو مزین کر دیا تمہارے دلوں میں، اور تم نے سمجھا کہ ہم نہ جا کر ہم نے اپنی جانوں کو کیا کر لیا، بچا لیا۔ وَظَنَنْتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ، اور تم نے گمان کیے برائی کے گمان، وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم لوگ تھے تباہ ہو جانے والے، ہلاک ہونے والے۔ وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو کوئی ایمان نہیں رکھتا اللہ پر اور اس کے رسول پر، یعنی محض اللہ پر ایمان ہونا بھی کافی نہیں، بلکہ اللہ کے رسول پر بھی۔ اللہ کے رسول پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول جو حکم دیں اس کو پورا کرنا۔ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا، بس بے شک ہم نے تیار کر رکھا ہے کفار کے لیے دہکتا ہوا عذاب۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے بادشاہت، سلطنت آسمانوں کی اور زمین کی۔ یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، اللہ تعالیٰ بخشتے ہیں جس کے لیے چاہتے ہیں، مغفرت فرما دیتے ہیں، ویعذب من یشاء، اور جس کو چاہتے ہیں عذاب دیتے ہیں۔ وکان اللہ غفورا رحیما، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والے مہربان ہیں۔ سیقول المخلفون اذا انطلقتم الی مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعکم، یہاں سے اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں، یہاں سے فتح خیبر کو بیان کیا جائے، یعنی صلح حدیبیہ سے جس وقت یہ لوگ واپس آئے تو تھوڑے دنوں کے بعد ہی خیبر کی طرف جانے کا حکم دیا گیا، اور اس میں یہ بات تھی کہ جو لوگ آپ کے ساتھ صلح حدیبیہ میں شریک ہوئے یہی لوگ وہاں کیا ہوں، بس یہی لوگ وہاں جائیں گے خیبر میں۔ تو اب خیبر میں
مسلمانوں کو فتح حاصل ہوگی. تو اب یہ لوگ جو پہلے کوئی بہانے وغیرہ کر کے رہ گئے تھے، اب انہی کا ذکر کیا جا رہا ہے. اور یہ آیت کس سے متعلق ہے؟ غزوہ خیبر سے متعلق. تو یہ صلح حدیبیہ سے واپسی پہ کچھ دن کے بعد ہی یہ حکم دیا گیا تھا نکلنے کا. اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتلایا گیا تھا کہ اس میں صرف وہی لوگ شریک ہوں جو صلح حدیبیہ میں آپ کے ساتھ. سیقول المخلفون، ان قریب کہیں گے پیچھے رہ جانے والے، اذا انطلقتم الی مغانم، کہ جب تم چلو گے کس کی طرف؟ غنیمتوں کی طرف. یعنی خیبر چونکہ بڑی باغات والی بستی تھی. لتأخذوها ذرونا نتبعکم، یعنی جب آپ لوگ جائیں گے کس کی طرف؟ غنیمتوں کی طرف. لتأخذوها، تاکہ آپ لوگ ان کو لے لیں. ذرونا نتبعکم، تو وہ کہیں گے کہ ہمیں بھی چھوڑو، کہ نتبعکم، کہ ہم آپ لوگوں کی پیروی کریں. یریدون ان یبدلوا کلام اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ ایسے لوگ ہیں کہ یہ چاہتے ہیں کہ بدل دیں اللہ کے کلام کو. قل لن تتبعونا کذالکم قال اللہ من قبل، تو آپ کہہ دیجئے کہ تم ہرگز ہماری اتباع نہیں کرو گے، یعنی ہمارے پیچھے بھی نہیں آنا، نہ ہی ہمارے لشکر میں شامل ہونا ہے. کذالکم قال اللہ من قبل، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کہا ہے سے پہلے. فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنَا، تو اب وہ کہیں گے کہ تم لوگ ہم پر حسد کرتے ہو، یعنی وہ پیچھے رہ جانے والے ہیں نا، وہ یوں کہیں گے کہ اب تم نہیں چاہتے کہ ہم تمہارے ساتھ کیا ہوں، شریک. بل کانوا لا یفقہون الا قلیلا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اصل میں کیا ہے؟ لا یفقہون الا قلیلا، کہ یہ لوگ باتوں کو نہیں سمجھتے مگر انتہائی تھوڑا، یعنی ان کا فہم کیا ہے وہ کم. اور آگے پھر ان سے اور بھی خطاب ہوگا، انہی لوگوں سے نا، لیکن خاص غزوہ خیبر سے متعلق یہ حکم دے دیا گیا کہ اب یہ لوگ اس میں شامل نہیں ہوں. اچھا، اب یہاں پر دو باتیں. اب یہاں پر ایک تو آ رہا ہے یریدون ان یبدلوا کلام اللہ، اور کذالکم قال اللہ من قبل. تو اب قرآن مجید میں کہیں پر بھی اس چیز کا صراحت کے ساتھ حکم نہیں ہے خیبر کی طرف جانے کا. اور اگر کہیں کسی آیات سے ضمناً یا اشارتاً ثابت ہو بھی جائے تو یہ حکم تو بہرحال نہیں ہے کہ وہی لوگ شرکت کریں جو حدیبیہ میں ساتھ. تو لا محالہ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طور پر بتلائی گئی؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی ایسی وحی کے ذریعے سے بتلائی گئی جو قرآن نہیں. اور اس کو اللہ تعالیٰ یہاں پر کیا فرما رہے ہیں؟ کلام اللہ. یریدون ان یبدلوا کلام اللہ. یہ آگے کیا آ رہا ہے؟ کذالکم قال اللہ من قبل. تو یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے ایک ایسی وحی کا کہ جو قرآن نہیں ہے لیکن وہ کیا ہے؟ کلام اللہ ہے. اور کذالکم قال اللہ من قبل اللہ تعالیٰ کا قول ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ جس طرح قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی وحی ہے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں وہ بھی کیا ہیں؟ وحی. تو یہ آیت دلیل ہے کس چیز کی؟ حجیت حدیث کی. ٹھیک ہے، یعنی کہ جس طرح قرآن مجید حجت ہے اسی طرح احادیث بھی کیا ہیں؟ حجت. قل للمخلفین من الاعراب ستدعون الى قوم اولی بأس شدید تقاتلونہم او یسلمون. اب اللہ تعالیٰ فرمانے کہ ان لوگوں کو آپ بتلا دیں، قل للمخلفین من الاعراب، پیچھے رہ جانے والوں سے جو دیہاتی لوگ ہیں ان سے کہہ دیں ستدعون الی قوم، ان قریب تم لوگ بلائے جاؤ گے ایسی قوم کے مقابلے میں، ایسی قوم کی طرف اولی بأس شدید، جو کیا ہوں گے؟
سخت جنگجو ہوں گے. وہ قوم کیسی ہوگی؟ سخت جنگجو قسم کی ہوگی. جیسے اہل روم ہے، اہل فارس ہیں. تقاتلونہم، تو تم ان لوگوں سے کیا کرو گے؟ قتال کرو گے. او یسلمون، یا وہ کیا کر لیں گے؟ فرما برداری ظاہر کر دیں گے. تو مطلب یہ کہ آئندہ ہم تمہیں کیا کریں گے؟ آئندہ جو غزوات ہوں گے اس میں ہم تم لوگوں کو کیا کریں گے؟ بلائیں گے. فَإِن تُطِيعُوا يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا، اگر اس وقت تم کیا کرو گے؟ اطاعت کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں بہترین بدلہ دیں گے. وَإِن تَتَوَلَّوْا، اور اگر آپ لوگوں نے اعراض کیا تو کما تولیتم من قبل، جیسا منہ پھیرا تھا اس سے پہلے، یعذبکم عذابا علیما، تو اللہ تعالیٰ تمہیں دردناک عذاب دیں گے. لیس علی الاعمی حرج ولا علی الاعرج حرج، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نہیں ہے کوئی حرج، کوئی گناہ کس پر؟ نابینا پر. ولا علی الاعرج، اور لنگڑے پر. ولا علی المریض حرج، اور نہ ہی کوئی مریض پر. یعنی وہ اگر ان جہاد کے حکم سے پیچھے رہ بھی جائیں ان پر کوئی گناہ نہیں. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو کوئی اطاعت کرے گا اللہ کی اور اس کے رسول کی، يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، تو اللہ تعالیٰ اس کو داخل کریں گے ایسے باغات میں کہ جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی. وَمَن يَتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ عَذَابًا أَلِيمًا، اور جو کوئی اعراض کرے گا، منہ پھیرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو عذاب دیں گے، دردناک عذاب. لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، تو اب یہاں سے اللہ تعالیٰ بیعت رضوان کا ذکر فرما رہے ہیں. تو بیعت رضوان یہ بیعت لی گئی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی جو خبر مشہور ہو گئی تھی، اس کے بعد یہ بیعت لی گئی تھی کہ اب ہم یہاں سے ان کے قتل کا بدلہ لیے بغیر نہیں جائیں گے، ان کی شہادت کا بدلہ لیے بغیر نہیں جائیں گے. اس وقت جو بیعت لی گئی اس کو قرآن بیعت رضوان بھی کہا جاتا ہے، اور قرآن اس کو تحت شجر یہ نام بھی دے رہا ہے. تو بیعت رضوان کا مطلب یہ کہ اللہ اس بیعت میں جتنے بھی لوگ تھے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اپنی رضامندی کا کیا فرما دیا؟ اعلان فرما دیا. اور علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ قدیم ہے. قدیم کا مطلب یہ ہے کہ مرقات وغیرہ میں آپ نے پڑھا ہے، قدیم کس کو کہتے ہیں؟ غیر مسبوق بالعدم، جس کو عدم لاحق نہ ہو. تو جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات قدیم ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی صفات بھی قدیم ہے. تو اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت وہ کیا ہے؟ صفت رضا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کسی کے لیے اپنی رضامندی کا، اپنی خوشنودی کا اعلان فرمان. تو جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات قدیم، اللہ تعالیٰ کی صفات بھی قدیم. تو اللہ تعالیٰ کی صفات بھی قدیم کا بھی قدیم ہونا یہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ جن لوگوں کے متعلق اللہ تعالیٰ یہ اعلان فرما رہے ہیں تو لازماً ان لوگوں کا خاتمہ کس پر ہوگا؟ ایمان پر ہوگا. تو یہ اشارہ اس میں لقد رضی اللہ عن المؤمنین، کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو گئے ان مسلمانوں سے اذ یبایعونک تحت الشجرہ، یعنی وہ 1400 یا 1500 لوگ جو آپ سے بیعت کر رہے تھے درخت کے نیچے، ٹھیک ہے. اور فعلم ما فی قلوبہم، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں جو کچھ ان کے دلوں میں ہے. فانزل السکینۃ علیہم، اللہ تعالیٰ نے ان پر اتارا اطمینان. واصابہم فتحا قریبا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کی ایک قریبی فتح. تو قریبی فتح سے مراد یہ فتح خیبر ہے، جس کا حکم بعد میں آیا تھا نا، بیعت رضوان تو پہلے ہی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس بیعت میں جو لوگ شریک ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر یہ انعام کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر کیا اتاری؟ قریبی فتح ان پر کیا کر اتاری. وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا، اور بہت سے
غنائم، مال غنیمت کی چیزیں، یا خزونہ جس کو وہ لوگ لیں گے، وکان اللہ عزیزا حکیمہ، اور اللہ تعالی زبردست حکمت والے۔ تو اب یہ جو درخت ہے، یہ درخت کون سا درخت؟ تو حضرت سعید بن مسیب سے آ کر کسی نے عرض کیا کہ اس درخت کے بارے میں نا، انہوں نے فرمایا کہ میرے والد اس بیت میں، یہ سعید بن مسیب تابعی ہیں، سعید بن مسیب رحمہ اللہ نے فرمایا کہ میرے والد اس بیت میں شریک تھے، والد کا یا غالباً کسی اور رشتہ دار کا۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ جب اگلے سال ہم عمرہ قضا کرنے گئے نا حدیبیہ سے اگلے سال، تو ہم اس درخت کو نہ پہچان سکے، تو تم لوگوں نے کیسے اس درخت کو پہچان لیا؟ اور بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک درخت اسی طرح مشہور ہو گیا تھا کہ لوگوں نے وہاں پر کیا کرنا شروع کر دیا، وہ وہاں برکت کے لیے قیام کرتے، وہاں ٹھہرتے تھے۔ تو حضرت عمر رضی، اور مشہور یہی تھا کہ یہ وہی درخت ہے۔ تو اب اس درخت کا تو کسی کو معلوم نہیں تھا، اگلے سال ہی، جیسا کہ سعید بن مسیب رحمہ اللہ کی روایت سے معلوم ہو رہا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی حکم دیا کہ اس درخت کو یہاں سے کیا کر دیا جائے، ختم کر دیا جائے، کہ ایسا نہ ہو کہ وہی درخت آگے چل کر جو ہے وہ کسی لوگوں کے عقیدے کے لحاظ سے کسی شرک میں پڑنے کا سبب بن جائے۔ تو اس درخت کو بھی انہوں نے ختم کروا دیا۔ وعدکم اللہ مغانم کثیرۃ تأخذونها فعجل لکم هذه وکف ایدی الناس عنکم۔ اللہ تعالیٰ فرمانے کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تم سے بہت سی غنیمتوں کا، تاخذونها جس کو تم عنقریب لے لو گے، فعجل لکم هذه ان میں سے اللہ تعالیٰ نے جلدی کر دی یہ تمہارے لیے، یعنی فتح خیبر، وکف ایدی الناس عنکم اور روک لیا لوگوں کے ہاتھوں کو تم سے۔ تو یعنی کوئی زیادہ قتل و قتال کی نوبت بھی نہیں آئی، اور اگر اس سے مراد فتح مکہ ہو، اس میں بھی ایسی ہے، فتح مکہ کے موقع پر بھی زیادہ قتل و قتال کی نوبت نہیں آئی، یہاں تک کہ جو مورخین ہیں، سیرت نگار ہیں، ان کے درمیان اس پر اختلاف ہو گیا کہ فتح مکہ جو ہے وہ جنگ کے ذریعے ہوئی ہے یا بغیر جنگ کے، یعنی قتل و قتال کی نوبت آئی بھی تو اس قدر کم تھی، اس میں اختلاف ہو گیا۔ وَلِتَكُونَ آیَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ اور تاکہ یہ نشانی ہو جائے ایمان والوں کے لیے، وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا اور تاکہ اللہ تعالیٰ تمہاری رہنمائی کریں سیدھے راہ کی طرف، صراط مستقیم کی طرف، وَأُخْرَىٰ لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا اور بہت سی فتوحات، یعنی آئندہ آنے والی بہت سی فتوحات، لم تقدروا علیہا کہ جس پر تم ابھی قادر نہیں ہوئے، جن پر قد احاط اللہ بہا اللہ تعالیٰ نے ان کا بھی احاطہ کر دیا، وکان اللہ علی کل شیء قدیر اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے۔ تو بہت سی فتوحات تو خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں ہی ہو گئی، اور بہت سی فتوحات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد خلفائے راشدین کے دور میں، وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَّوُا الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا۔ اللہ تعالیٰ فرمانے کہ اگر قتال کریں آپ سے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لَوَلَّوُا الْأَدْبَارَ تو وہ کیا کریں گے؟ پیٹ پھیر کر بھاگیں گے، ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا پھر وہ نہیں پائیں گے کوئی دوست، کوئی حمایتی، ولا نصیرہ اور نہ ہی کوئی مددگار۔ سنت اللہ التی قد خلت من قبل تو یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے ان سے متعلق، قد خلت من قبل جو ان سے پہلے بھی گزر چکی، ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا اور آپ اللہ کے طریقے میں کوئی تبدیلی نہیں پائیں گے۔ وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ
وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ. یہ آیت ہے اس اختلاف کی بنیاد کہ وہی ذات ہے کفّ ایدیہم عنکم، کہ جس نے روک دیے ان کے ہاتھ تم سے، یعنی تمہیں ان کے ہاتھوں سے بچا لیا، وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ، اور تمہارے ہاتھوں کو ان پر، اور من ببطن مکہ، عین مکہ کے درمیان، من بعد ان اظفرکم علیہم، بعد اس کے کہ جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان پر غلبہ دے دیا، قدرت دے دی، یعنی ان کے ہاتھوں کو تم سے روک دیا اور تمہارے ہاتھوں کو ان سے روک دیا. تو یعنی قتل و قتال ہوا بھی تو بہت معمولی سا ہوا کہ اختلاف ہو گیا. وَقَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ تم عمل کرتے ہو ان کو دیکھ رہے ہیں. هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدْيَ مَعْكُوفًا أَن يَبْلُغَ مَحِلَّهُ، وہی لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا، وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور تمہیں روکا مسجد حرام سے، وَالْهَدْيَ مَعْكُوفًا أَن يَبْلُغَ مَحِلَّهُ، اور قربانیوں کو روکا کہ وہ پہنچیں محلہ، اپنی جائے، اپنی جگہ، ان یبلغ محلہ، اپنی قربان گاہ. یعنی ان کو حدیبیہ میں روکے رکھا نا، وہ معروف جگہ جو جانور ذبح کرنے کی تھی وہاں تک ان قربانی کے جانوروں کو نہیں پہنچنے دیا. تو اللہ تعالیٰ فرمانے ہیں وَلَوْلَا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ، اگر نہ ہوتے مومن مرد، وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ، اور مومن عورتیں، لَمْ تَعْلَمُوهُمْ، جن کو تم نہیں جانتے، أَن تَطَؤُوهُمْ فَتُصِيبَكُم مِّنْهُمْ مَعَرَّةٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہاں پر قتال کی نوبت نہ آنا، اس میں بھی حکمت یہ ہے کہ ان لوگوں میں کچھ ایسے مرد اور ایسی عورتیں ہیں جو مخفی طور پر کیا لے آئے، ایمان لے آئے ہیں. البتہ چونکہ خوف بہت زیادہ تھا اور اسلام کو بھی اس طرح کا غلبہ حاصل نہیں تھا جیسا پھر فتح مکہ کے موقع پر حاصل ہو، اسی وجہ سے کہ پھر بہت سے قبائل نے کیا کیا، وہ جوگ در جوگ اسلام قبول کرنے لگے. تو اللہ تعالیٰ فرمانے کہ اگر ایسے مرد اور عورتیں نہ ہوتی، لم تعلمہم، جن کو تم نہیں جانتے، ان تطؤہم، اور اگر قتال کی نوبت آ جاتی تو تم انہیں کیا کر دیتے، رون ڈالتے، ان تطؤہم، انہیں کوئی نقصان رون ڈالتے، فَتُصِيبَكُم مِّنْهُمْ مَعَرَّةٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور تمہیں پہنچتی ان کی طرف سے کوئی مصیبت، کوئی عیب بغیر علم کے. یعنی اگرچہ یہ اگر تم ان کو قتل کرتے تو بغیر علم سے ہی ہونا تھا، لیکن بعد میں تمہیں اپنے کیے پر کیا ہو رہا تھا، کوئی عیب پہنچتا، کوئی مصیبت پہنچتی، شرمندہ ہوتے بعد میں. لِيُدْخِلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ. تو یہ اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر کس سے بچا لیا، قتال سے بچا لیا، تاکہ اللہ تعالیٰ داخل کریں اپنی رحمت میں جسے چاہیں. لَوْ تَزَيَّلُوا لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اگر یہ لوگ نہ ہوتے جو اہل ایمان مرد اور عورتیں، لَوْ تَزَيَّلُوا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر وہ لوگ جدا ہو جاتے تو لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، تو ہم عذاب دے دیتے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا ان میں سے دردناک عذاب. تو یعنی مطلب کیا، ان مسلمانان مکہ کی برکت سے باقی جو کفار ہیں وہ بھی کیا رہے ہیں، محفوظ رہے ہیں. تو ظاہراً یہ ان لوگوں کی برکت سے ایسا ہوا کہ قتال کی نوبت نہیں آئی، اور ان کو بچانے کے ساتھ ساتھ باقی جو دوسرے کفار تھے وہ بھی کیا ہو گئے، ان کی بھی جانیں بچ گئی. اذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فانزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما.
اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ صلح حدیبیہ کا جو واقعہ ہوا تھا اس کو ذکر کیا جا رہا ہے. اذ جعل الذین کفروا فی قلوبہم الحمیۃ، کہ جب رکھی ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا اپنے دلوں میں ضد، حمیت الجاہلیتی، جاہلیت والی ضد. ٹھیک ہے، حمیت ہوتا ہے اپنی قوم کی بیجا محبت، ایسی محبت جو اس کو کیا کر دے، اس شخص کو اندھا کر دے، سوچنے سمجھنے سے بھی اس کو غافل کر دے. ٹھیک ہے، یعنی انہوں نے کہا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھنی. ٹھیک ہے، اور اس سال عمرہ نہیں کرنا، اگلے سال آنا ہے وہ بھی صرف 3 دن کے لیے، ہتھیار اپنے ساتھ نہیں لانے، محمد رسول اللہ نہیں لکھنا، محمد بن عبداللہ لکھنا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس چیز کو بیان فرما رہے ہیں. فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ، تو اس وقت میں اللہ تعالیٰ نے اتارا اپنی طرف سے اطمینان اور سکون، کس کے لیے؟ علی رسول ہی، اپنے رسول پر، وعلی المؤمنین، اور اہل ایمان پر، وَأَلْزَمَهُمْ، اور ان لوگوں کو قائم رکھا، کلمۃ التقوی، کس پر؟ تقوی کے کلمہ پر. وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ اسی کے لائق تھے اور اسی کے اہل تھے. وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والے ہیں، ہر چیز کا علم رکھنے والے ہیں. لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ، تب یہاں سے اللہ تعالیٰ کسی بیان فرمانے کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا تھا. اب انبیاء کا خواب بھی چونکہ وحی کے حکم میں آتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا تھا، تو اسی خواب کی بنیاد پر مکہ کا قصد کر لیا، عمرے کے لیے وہاں سے نکل پڑے. تو اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اب اس میں وقت کی تعین نہیں. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ اسی چیز کو بیان فرما رہے ہیں. لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ، کہ اللہ تعالیٰ نے سچ کر دیا اپنے رسول کے خواب کو، بالحق کی، ٹھیک ٹھیک، یعنی وہ اگلے سال آ کر کیا کر لیا، عمرہ کر لیا. لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بھی فرمایا تھا کہ تم ضرور داخل ہوگے مسجد حرام میں، انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا، آمینین، محفوظ ہو کر، محلقین رؤوسکم و مقصرین، اپنے سروں کا حلق کرواتے ہوئے، و مقصرین، اور بالوں کو کم کرتے ہوئے. قصر ہوتا ہے بالوں کو کم کرنا، اور حلق بالکل کیا کر دینا، منڈوا دینا. لا تخافون، اس طور پر کہ تمہیں کسی کا خوف نہیں ہو، یعنی تم بے خوف ہوگے. فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں بہت سی ایسی باتیں جو تم نہیں جانتے. فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس نے بنا دی اس کے علاوہ ایک اور قریبی فتح. تو اس سے بھی مراد یہی ہے، یعنی فتح قریبہ کہ جو صلح حدیبیہ کا آگے چل کر معاہدہ ہوا، یا فتح خیبر. تو اسی وجہ سے بہت سے جو حضرات صحابہ انہوں نے فتح مبین صلح حدیبیہ کو ہی قرار دیا. وہ کہ ایک جماعت صحابہ کی فتح مبین فتح مکہ کو قرار دیا، لیکن فتح مکہ کا جو چیز مقدمہ بنی تو وہ صلح حدیبیہ تھی. اسی وجہ سے صحابہ کی ایک جماعت وہ اس کی قائل ہے کہ فتح مبین صلح حدیبیہ ہے. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہی ہے وہ ذات جس نے اپنے رسول کو بھیجا بالہدی، ہدایت کے ساتھ، ودین الحق، اور ایک سچا دین دے کر، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ اس دین کو غالب کر دے، علی الدین کلہ، تمام ادیان پر.
وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور اللہ تعالیٰ کافی ہیں گواہ، اللہ تعالیٰ کافی ہیں گواہ. یعنی اس بات کے کہ جو گزشتہ فرمایا جا رہا ہے نا جملے میں کہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کو کیا کریں گے؟ غالب کر دیں گے. محمد الرسول اللہ. اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ تو اس پر اعتراض کر رہے تھے نا کہ یہاں پر ہم اگر آپ کو رسول تسلیم کر لیتے تو سارا جھگڑا ہی ختم ہو جانا تھا. پھر محمد بن عبداللہ لکھوا ہے، اس سے ظاہری طور پر مسلمانوں کو بھی ایک تکلیف ہوئی. تو اب اللہ تعالیٰ نے اس کا بدل یہ کیا کہ اب قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی وصف سے کیا مخاطب فرمایا. تو اب یہ قیامت تک کے لیے کیا آ گیا؟ مستقل. اب یہ آیت قرآن مجید کا حصہ بن گیا یہ جملہ. تو جب تک قرآن مجید پڑھایا جاتا رہے گا تو یہ بھی پڑھایا جاتا رہے گا. بلکہ صرف اتنا نہیں، بلکہ اس پر مزید اللہ تعالیٰ نے کیا انعام کیا کہ اس کے پڑھنے پر کی بھی کیا رکھی گئی؟ نیکیاں رکھی گئی. جیسے سورۃ احزاب میں بھی آتا ہے نا کہ قرآن مجید میں کسی بھی صحابی کا صراحتاً نام نہیں ذکر ہوا، یعنی سورۃ فاتحہ سے لے کر والناس تک، سوائے حضرت زید کے. اب حضرت زید کو جس وقت متبنہ سے متعلق احکام نازل ہوئے، یعنی منہ بولے بیٹا سے متعلق، اس سے ان احکامات کے نازل ہونے سے پہلے تک لوگ ان کو زید بن محمد کہہ کر پکارتے تھے. گو کہ وہ نسباً نہیں تھے، صرف ایک اس کی حد تک، منہ بولے بیٹے کی حد تک. لیکن تو جو ایک ظاہری لقب ان کا بن چکا تھا، جب یہ احکام نازل ہوئے اور حکم ہوا کہ اب ان کو زید بن محمد کہہ کر نہ پکارو، اگرچہ حقیقت بھی ایسی تھی، لیکن ایک ظاہری طور پر جب ان کو ایک نسبت ہو چکی تھی نام محمد کے ساتھ، جب اس نسبت کو ختم کیا گیا تو یہ ایک ظاہری طور پر ایک تکلیف دہ چیز. اس کا بدل پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے بدل ان کو یہ انعام عطا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا نام کہاں پر نازل کر دیا؟ قرآن مجید. فلما قضا زید منہ. اب جب تک بھی یہ نام قرآن مجید پڑھایا جاتا رہے گا تو یہ نام بھی کیا رہے گا؟ لیا جاتا رہے گا. اور بلکہ اس نام پر بھی پھر کیا رکھے؟ نیکیاں رکھیں. ٹھیک ہے. اسی طرح جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات سے متعلق جو آیات نازل سورہ نور کی، تو وہ فرماتے تھے کہ مجھے اس بات کا تو یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو میرے حوالے سے ان کا دل کو مضبوط کر دیں گے، ان کو ثابت قدمی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوگی، کوئی نہ کوئی ایسا اشارہ مل جائے گا. لیکن اس بات کا جو ہے امکان، اس بات کا مجھے بھی نہیں علم تھا کہ مستقل کیا کر دیا جائے گا کہ میرے حق میں اس طرح سے آیات اتر جائیں گے جو میری. اب اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے اتارنے سے کیا کیا؟ تو اب قیامت تک کے لیے ان کی پاک دامنی کو کیا کر دی؟ ثابت کر دی. اور جو منافقین نے اس وقت شرارتیں کی تھی تو ان سب کا دروازہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے کیا کر بند کر دیا. اور ایک یہاں پر کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ. تو عام ضابطہ نحو کا یہ ہے کہ مبتدا معرفہ ہوتا ہے، خبر نکرہ ہوتی ہے. تو یہاں پر کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ، مبتدا بھی معرفہ ہے اور خبر بھی معرفہ. تو جب مبتدا اور خبر دونوں معرفہ ہو جائیں تو یہ حصر کا فائدہ دیتے ہیں. مبتدا اور خبر دونوں معرفہ ہو جائیں تو یہ کس کا فائدہ دیتے ہیں؟ حصر کا. کیا معنی؟ محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی اللہ کے رسول ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی اللہ کے رسول. تو کیا معنی؟ باقی جتنے بھی انبیاء کی نبوت ہے وہ انہی کے نور نبوت سے مستفاد ہے. ٹھیک ہے. جیسے حضرت آدم علیہ السلام کے قصے میں بھی آتا ہے نا کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا وسیلہ دے کر اللہ تعالیٰ سے کیا
جو ان سے ایک ظاہری طور پر، حقیقت میں تو وہ خطائے معصیت نہیں تھی لیکن ظاہراً وہ معصیت تھی، جو فعل ان سے سرزد ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا کہ آپ نے اس میں محمد کو کیسے جانا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے عرش پر یہ عبارت لکھی ہوئی دیکھی، یعنی ان کا نام میں نے عرش پر لکھا ہوا دیکھا، تو اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ یہ کوئی متبرک ہستی ہوگی کہ جس کا نام اللہ تعالیٰ نے عرش پر لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ اور بھی روایات ہیں جیسے کنت نبیا وآدم بین الماء والطین. تو کیا معنی محمد رسول اللہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی اللہ کے رسول ہیں. والذین معہ اشداء علی الکفار، اور جو لوگ ان کے ساتھی ہیں یعنی صحابہ کی جماعت، اشداء علی الکفار، ان کی ایک صفت تو یہ ہے کہ وہ کفار پر کیا ہیں؟ سخت ہیں. کفار سے ہی مراد تمام کفار نہیں، مطلب یہ ہے کہ عام حالات کے اندر تو ظاہری بات ہے جیسے اسلامی تعلیمات ہیں، ذمیوں کے حقوق ہیں یا غیر مسلموں کے جو حقوق، تو میدان جنگ میں اشداء علی الکفار، کہ وہ کفار کے مقابلے میں کیا ہیں؟ سخت ہیں. رحماء بینہم، اور آپس میں کیا ہے؟ رحم دل، یعنی ایک مسلمان دوسرے کے لیے آپس میں کیا ہے؟ رحم دل، ایک دوسرے کے ساتھ رحم دلی کا، نرمی والا معاملہ کرنے والے لوگ ہیں. تراہم رکعا سجدا، کہ آپ دیکھتے ہو ان کو رکعن، رکوع کرتے، سجدہ کرتے ہوئے، یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا، کہ وہ تلاش کرتے ہیں فضل کو، من اللہ ورضوان، اللہ تعالیٰ کی طرف سے فضل کو اور رضوان، رضامندی کو، اللہ تعالیٰ کی رضامندی کو. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کی نشانی یہ ہے کہ ان کے فی وجوہہم من اثر السجود، کہ ان کے چہروں میں ان کے چہروں میں ان کی نشانی ہے من اثر السجود، کہ وہاں سجدوں کے آثار ہیں، ان کے چہرے کے اوپر ان کے سجدوں کے آثار ہیں. ذالک مثلہم فی التوراۃ، یہی ان کی مثال ہے کس میں؟ تورات میں. ومثلہم فی الانجیل، اور یہی ان کی مثال ہے کس میں؟ انجیل میں. کزرع اخرج شطأہ، جیسے کوئی کھیتی، اخرج شطأہ، کہ وہ نکالتی ہے اپنا سرا، فآزرہ، اور فآزرہ، اس سرے کے آنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا کر دیا؟ اس کی کمر کو مضبوط کر دیا. فاستغلظ، اور وہ اس کا تنا موٹا ہو گیا. فاستوى علی سوقہ، اور وہ کھیتی جو ہے وہ کھڑی ہو گئی اپنی نال پر، یعنی اپنے سہارے پر وہ کیا ہو گئی؟ کھڑی ہو گئی. یعجب الزراع، اب ظاہری بات ہے یعنی یہ جو تعبیر ہے کنایہ کس سے؟ کہ وہ کھیتی بالکل پک گئی. یعجب الزراع، وہ خوش کرتی ہے کس کو؟ کسانوں کو. یعجب الزراع، وہ خوش کرتی ہے، متعجب کر دیتی ہے کسانوں کو. لیغیظ بہم الکفار، تاکہ اللہ تعالیٰ غضب دلائیں، غصہ دلائیں ان کے ذریعے سے کس کو؟ کفار کو. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور اچھے اعمال کیے، ان لوگوں میں سے مغفرت کا اور بڑے اجر کا. تو امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تو اس آیت کا جو دوسرا حصہ ہے اس میں صحابہ کے محاسن اور فضائل بیان کیے گئے. تو امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کے خلوص نیت کا اور حسن اعمال کا یہ اثر ہے کہ جو بھی شخص ان کو دیکھتا وہ گواہی دیتا کہ دنیا کی کیا ہیں؟ برگزیدہ بندے. جیسے ملا علی قاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ
دیکھنے میں فرشی تھے، یعنی زمین پر چلتے پھرتے تھے جیسے عام لوگ، لیکن حقیقت میں وہ عرشی تھے، حقیقت میں وہ کیا تھے؟ عرشی تھے۔ اب یہاں پر ان آیات میں اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل، یہاں پر وقف ہوگا وہ مثلہم فی الانجیل۔ تو اب یہاں پر تین احتمالات، ایک تو یہ کہ یہ جو پہلی مثال بیان کی گئی نا کہ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، کہ ان کے چہروں میں ان کی نشانی کیا ہے؟ سجدوں کے اثار ہے، اثرات ہیں۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ، کہ یہ تو ان کی مثال بیان ہوئی کس میں؟ تورات میں۔ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ، اور انجیل میں ان کی مثال جو آگے کھیتی کے ساتھ دی گئی۔ ایک احتمال تو یہ، ایک احتمال یہ ہے کہ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ، یہ جملہ مستانفہ نہیں ہے، جملہ مستانفہ ہوتا ہے نا جہاں سے کوئی نئی بات شروع ہو رہی، بلکہ یہ پہلے ہی جو پیچھے تسلسل چل رہا ہے اسی کلام کا حصہ ہے۔ یہاں پر وقف ہوگا وہ مثلہم فی الانجیل، تو اس صورت میں مطلب یہ ہے کہ یہ جو مثال بیان ہوئی نا، دوسرا احتمال کہ جو مثال بیان ہو رہی ہے کہ ان کے چہروں پر سجدوں کے اثرات ہیں، یہی مثال بیان ہوئی ان حضرات کی تورات میں اور انجیل میں۔ اور تیسرا احتمال یہ ہے کہ جو آگے مثال آ رہی ہے کزرع اخرج شطأہ، ذالک مثل فی التوراۃ و مثل فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ، تو یہ جو کھیتی والی مثال ہے یہ تورات اور انجیل دونوں میں بیان کی۔ تو تین احتمال ہو گئے، ایک احتمال یہ کہ سجدوں کے اثرات والی مثال تورات میں اور کھیتی والی مثال انجیل میں، اور دوسرا احتمال یہ ہے کہ سجدوں کے اثرات والی جو مثال ہے یہ تورات اور انجیل دونوں میں، اور تیسرا احتمال یہ ہے کہ جو کھیتی والی مثال ہے یہ تورات اور انجیل دونوں میں۔ ٹھیک ہے، اور جیسے پھر بعض مفسرین نے یہاں پر تورات کے حوالے سے اور انجیل کے حوالے سے اپنی تفسیروں میں ان کے اقتباس بھی نقل کی، یعنی باوجود تحریفات کے تورات میں اور انجیل میں جو یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہوں گے حضرات صحابہ، ان کا تذکرہ ابھی بھی کیا ہے؟ موجود، یعنی ان کی صفات اور علامات کیا ہے؟ موجود ہے، اور یہ خود قرآن بھی اسی چیز کی کیا دے رہا ہے؟ خبر دے رہا ہے۔ تو یہاں تک یہ جو ہے ابھی ہم سورہ فتح جو ہے آپ کی مکمل ہوگی۔